تو اپنی بیوی سے اور بیٹے یوسف سے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج کے بعد اس چار دیواری میں قیامت تک فاقہ نہیں آئے گا، میں نے اپنے رب کو منوا لیا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں فاقے شروع ہو گئے نا نظام الدین میں، تو دلی والوں کو پتا چلا، دلی والے دوڑے ہوئے آئے اور آ کر کہا حضرت یہ ہماری ساری پراپرٹی کے کاغذات ہم آپ کو دیتے ہیں، اس کو بیچ کر اس کا پیسہ مرکز کے اوپر لگا دو۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ پیپر تم پکڑو، ان پیپر کی مجھے ضرورت نہیں، قسم خدا کی میں ابھی دعا کر دوں اللہ یہ بنگلے والی مسجد کو سونے چاندی کا بنا دے۔ تم کیا سمجھتے ہو میرے اللہ کو؟ کیا میرا اللہ ان ٹکڑوں کا محتاج ہے؟ یہ استغنا تھا، یہ ہاں یہ استغنا تھا۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اعتکاف میں تھا اور باہر لڑنے کی آواز آئی زور زور سے، میں گھبرایا کہ کیا ہوا نظام الدین میں باہر آیا تو مولوی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دلی والے کو غصہ کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، تحقیق کی تو پتا چلا کہ وہ دلی والا بہت بڑی رقم لے کر آیا تھا مولوی یوسف کے پاس، اور آ کر مولوی یوسف صاحب کو کہہ رہا تھا کہ میرا ہدیہ لے لو، اور وہ مولوی الیاس کا بہت قریبی ساتھی تھا۔ تو حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنا غصہ اس پر کہ پورا مرکز جمع کر دیا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی یہ پیسہ یہاں لانے کی۔ مولانا زکریا صاحب نے پھر مولانا یوسف کو کہا اجی یہ تمہارے ابا کے ساتھیوں میں ہیں اور تمہارے ابا کے زمانے سے آتے ہیں یہاں، جب ابا کا نام سنا تو پڑے ٹھنڈے پڑ گئے۔ مولانا زکریا صاحب تو بڑے تھے، مولوی یوسف صاحب کے سسرے ہوتے ہیں، مولوی یوسف کو پکڑ کے اندر لے گئے اور وہ جو ساتھی تھے ان سے معافی مانگا، وہ ان کا مزاج تھوڑا گرم ہے، یہ گستاخ ہو گئے، معاف کرنا۔ تو وہ جو مالدار آیا تھا اس نے کہا کہ نہیں تمہارے معافی مانگنے سے میرا اتنا اثر نہیں ہوا جتنا اس آدمی کا استغنا دیکھ کر اثر ہوا۔ کتنا بے پرواہ آدمی اور کتنا اپنے آپ کو مال سے دور رکھنے والا آدمی کہ وہ مال بھی واپس لے گیا اور کہتے موت تک اس آدمی نے تبلیغ میں جان لگائی۔ تو میں مولوی الیاس صاحب کی بات کر رہا تھا، مولوی الیاس صاحب نے دعا کی کہ فاقہ نہیں آئے گا، پھر اللہ نے مولوی الیاس صاحب کو بلا لیا، پھر مولانا یوسف صاحب امیر بنے۔ تو ہم جو کہتے ہیں نا اختلاف تو اس زمانے میں بھی ہوا۔ جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مولوی یوسف کو امیر بنایا تو مولوی یوسف صاحب تبلیغ میں نہیں لگے تھے، وہ تو اوپر بیٹھ کر کتاب لکھ رہے تھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار اپنے میواتی ساتھیوں کو کہتے تھے جاؤ یوسف کو کہو تبلیغ میں حصہ لے، مگر وہ پورا دن اوپر کمرے میں بند رہتے تھے۔ لیکن کس کو معلوم تھا کہ اوپر جو کام ہو رہا تھا وہ تبلیغ کا ہی ہو رہا تھا۔ وہ کیا کام ہو رہا تھا اوپر؟ حیات الصحابہ لکھی جا رہی تھی، ہاں حیات الصحابہ لکھی جا رہی۔ لیکن جب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کر کے مولوی یوسف صاحب کو امیر بنا دیا تو اس وقت اختلاف کرنے والے مولانا احتشام الحسن کاندھلوی، جن کی کتاب پستی کا واحد دلائی، اگر یقین نہ آوے تو فتاوی محمودیہ پڑھ لینا۔ مولانا احتشام صاحب نے مفتی محمود الحسن صاحب کو مولوی یوسف کی شکایتوں بھرا خط لکھا تھا کہ اجی ایک 28 سال کا آدمی امیر بن گیا اور کبھی تبلیغ میں اس کے 4 مہینے نہیں لگے۔ لوگ ابھی کہتے ہیں نا، وہ اس ٹائم بھی سوال ہوئے تھے، سمجھ میں آئی بات؟ مجھے بتاؤ مولوی الیاس کے 4 مہینے کون سے صوبے میں لگے؟ ہاں بتا سکتا کوئی؟ ارے جس آدمی کی زندگی لگی ہو اس کا تم 4